بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 782 ملاحظہ فرمائیں۔ ارے لڑکی، ہمیں تو پل پل کی خبر رہتی ہے، اس ملک میں کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ ہمارا تو یہی کام ہے کہ معلوم کرتے رہیں، افواہ بھی ہو تو تصدیق کریں کہ اس کی بنیاد کیا تھی۔ انہیں چودھری دلاور کے بارے میں بھی معلوم تھا اور اس کی غیر قانونی سرگرمیوں کے بارے میں بھی، پھر انہوں نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ میں نے بے اختیار کہہ دیا۔ وہ کہتے تھے کہ میں مجبور ہوں، بہت سی رکاوٹیں ہیں، ایسے ان لوگوں پر کھاد ڈالنا آسان نہیں، الٹے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ زمانہ وہ نہیں رہا جب ایمانداری کی قدر تھی۔ قائد اعظم رحمہ اللہ تھے، ان کے بعد لیاقت علی خان آئے تو انہیں راستے سے ہٹا دیا گیا، پھر ناظم الدین جیسے گھر بٹھا دیے گئے۔ اب انہی لوگوں کا راج ہے، انہی کی چلتی ہے جنہوں نے پاکستان بنانے والوں سے ان کا پاکستان چھین لیا تھا۔ میرے بارے میں تم نے ان سے کہا تھا کہ مقدمات ختم کرا دیں؟ ہاں، میں نے کہا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں، لیکن میں ضد پر اڑ گئی تو انہوں نے کہا کہ اچھا، میں کوشش کروں گا۔ کوشش یقیناً کی تھی انہوں نے، ہاں، اسی کا انجام ہے یہ۔ وہ رونے لگی۔ مگر سکندر بھائی، میں سمجھتی ہوں کہ کوئی نیک مقصد کے لیے کوشش کرے اور برے لوگوں کے ہاتھ مارا جائے تو وہ شہید کہلائے گا۔ کیا یہ غلط ہے؟ میں نے کہا، میں کوئی مفتی نہیں، دین کا علم بھی واجبی سا رکھتا ہوں، لیکن میری عقل اصولی طور پر تسلیم کرتی ہے کہ نقوی صاحب کو شہادت نصیب ہوئی۔ وہ جانتے تھے کہ ظلم اور ناانصافی کا شکار میں ہوا تھا، اور میری حمایت کر کے وہ ایسے لوگوں کو دشمن بنا لیں گے جو کسی اصول، ضابطہ اخلاق یا قانون کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کی طاقت کیا ہے اور وسائل کیا ہیں، ان کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں، ان کی مخالفت میں جان جانے کا خطرہ بھی ہے، اس کے باوجود انہوں نے ہماری مدد جاری رکھی، تو یہ کسی جہاد سے کم نہیں ہے۔ وقار کی بیوی کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ آ گئی۔ ڈیڈی نے یہ بھی بتایا تھا مجھے کہ آج میرے سامنے پھن اٹھانے والے سانپ وہی ہیں جن کو میں نے ہی دودھ پلایا تھا۔ پتہ نہیں اس بات کا کیا مطلب تھا۔ میں اس بات کا مطلب اسے سمجھا سکتا تھا، لیکن ایک دل زدہ بیٹی کو دل آزار سچ بتا کے زیادہ دکھی کرنے کا یہ کوئی موقع نہیں تھا۔ اختیار، اقتدار نقوی صاحب کے پاس بھی تھا، مگر انہوں نے اس کا استعمال کرتے ہوئے ذاتی مفاد کو اہمیت دی۔ شاید نقوی صاحب بھی ان پرانے لوگوں کی آخری کھیپ میں شامل تھے جو خوش آئندہ توقعات، بلند و بانگ دعوے اور سنہرے خواب لے کر پاکستان بنانے والوں کے ہراول دستے میں شامل ہوئے تھے۔ جب یہ توقعات غلط ثابت ہوئیں، دعوے پر فریب نعرے بن گئے اور سنہرے خوابوں کو بدنما تعبیر ملی، تو باقی بچ جانے والوں میں دو قسم کے رد عمل نے جنم لیا۔ ایک گروہ شرافت سے اپنی عزت و ناموس، وطنداری کے ساتھ الگ ہو کے گوشہ نشین ہو گیا۔ دوسرے گروہ نے جیسا دیس ویسا بیس کے فارمولے پر عمل کیا اور اصول فراموش کر دیے، مقصد کو بالائے طاق رکھ دیا اور خیر عہد کو بلا دیا جو انہوں نے قوم سے، اپنے آپ سے اور خدا سے کیا تھا۔ ذاتی مفاد کی جنگ چھڑی تو وہ بھی اس میں کود پڑے اور انہوں نے وقت سے فائدہ اٹھایا۔ وہ خسارے میں نہیں رہے۔ مقام مرتبے کے ساتھ انہوں نے دولت سمیٹی، لیکن یہ دولت انہی کی عطا کردہ تھی جو نقوی صاحب سے مراحت حاصل کرتے تھے۔ ان کے ثوابدیدی اختیارات کا فائدہ اٹھاتے تھے اور انگریز حاکم کی ایجاد، عمومی قوانین میں نرمی، ان ریلیکسیشن آف نارمل رول سے استفادہ کرتے تھے۔ یہی وہ سانپ تھے جو اب اتنے قوی ہو گئے تھے کہ نقوی صاحب کے سامنے پھن پھیلائے کھڑے ہوئے تھے، اور نقوی صاحب میں اتنی طاقت نہ تھی کہ ان کا سر کچل دیں۔ بالآخر انہوں نے ہی نقوی صاحب کو ڈس لیا۔ یہاں کہ مجھے بڑا سکون ملا۔ مجھے تو اب وہ سرکاری گھر بالکل سب جیل کی طرح لگتا ہے۔ وقار کی بیوی نے کہا۔ نازو نے کہا، تو مت رہو وہاں، ہاں، سوئم ہو جائے، پھر ہم سامان اٹھا لیں گے۔ ایک صاحب بڑی ہمدردی سے فرما رہے تھے کہ ابھی آپ 6 مہینے رہ سکتی ہیں یہاں، وہ بولی۔ ایک اور نے کہا کہ مزید مہلت بھی مل سکتی ہے۔ نازو نے کہا، ہوگا کوئی سرکاری چمچہ۔ ایک تو مجھے اس ماحول سے وحشت ہوتی ہے، وہاں ہر چیز سے ڈیڈی کی یاد آتی ہے۔ وقار کی بیوی نے کہا، تمہارے پاس اپنا گھر بھی ہے، پھر نئی کوٹھی ہے۔ نئی کوٹھی میں جا کے ہم کیا کریں گے؟ اسے تو کرائے پر اٹھا دیں گے، ہمیں یہی گھر بہت ہے، وہ بولی۔ مجبوری یہ ہے کہ تعزیت کرنے والے سب سرکاری کوٹھی میں آ رہے ہیں، ہمیں سوئم تک وہیں رہنا پڑے گا۔ میں نے کہا، تمہیں کچھ اندازہ ہے نقوی صاحب کی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے تھے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بہت مایوس تھے۔ انہوں نے فائلیں تو منگوا لی تھی۔ ہاں، وقار نے ذکر کیا تھا مجھ سے، وہ بولی۔ میں نے عمدن اپنی اور دلاور کی اسی گھر میں ملاقات کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے اور غالب نے کل صبح فائلیں تلاش کی تھی۔ اچھا،
किस वक्त? कहाँ कहाँ देखा था? हर जगह। जब तुम शीली के साथ हॉस्पिटल गई थी। मैंने कहा। नाजू उठ खड़ी हुई। तुम लोग बातें करो, मैं देखती हूँ आशिक अली तड़प और उसकी एहलिया क्या कर रहे हैं। उन्हें खाने पकाने में लगा दूँ या बाजार से मंगवाऊँ कुछ? वकार यूसुफ की बीवी ने कहा। फाइलें मिल जाती तो तुम क्या करते? सोचा तो यही था कि उन्हें गायब कर देंगे, फिर ख्याल आया कि कहीं नकवी साहब किसी मुश्किल में ना पड़ जाएं। फाइलें मिली ही नहीं। मैंने कहा। आखिरी बार जब मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि छोकरी मुझसे मेरी जान मांग ले मगर वो चीज़ मत मांग जो मेरे इख्तियार में नहीं है। मैंने कहा था कि डैडी ऐसी बातें मत करें। वो बोले कि मेरी जान आखिर किसके काम आएगी, किसी के काम आ जाए तो अच्छा है। मैं रोने लगी तो उन्होंने कहा कि अच्छा उस बेवकूफ़ लड़के से कहना कि मुझसे मिले। मैंने कहा। मेरी और उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने वादा किया था कि मुझे बाहर भिजवा देंगे लंदन। मैंने बताया कि मुझे तो लंदन से निकाला गया था, वहाँ कौन घुसने देगा। तो उन्होंने कहा था सब ठीक हो जाएगा, तुम फिलहाल पाकिस्तान से चले जाओ, बाद में देखेंगे। पहले तुम गुमनाम हो जाओ, गुमनाम ही रहो। लौट के पाकिस्तान आओ तो ऐसे आओ कि किसी को भी मालूम ना हो। फिर तुमने क्या कहा? उस वक्त फौरी तौर पर मैं कैसे फैसला कर सकता था? वो एक तजवीज़ थी। मैंने कहा चलो अच्छा हुआ तुमने यहाँ के मेरा बोझ हल्का कर दिया। मुझे बड़ा डर लग रहा था तुम्हारे सामने जाते हुए। आपने ऐसा क्यों सोचा सिकंदर भाई? धोखा खुद आपके साथ हुआ था। आपको क्या मालूम था शीली के बारे में? मैंने कहा। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? शीली के बारे में? हाँ, तुम उसे मुजरिम समझती हो? वो सोच में पड़ गई। वकार भी कहते हैं कि उसने कुछ नहीं किया था। मैंने कहा ये ही ठीक है। फिर खुदकुशी क्यों की थी उसने? खुदकुशी? उसे कत्ल किया गया था। गालिब ने मुझे सब बता दिया है। मैंने कहा कल मैंने भी लंदन फ़ोन करके पूछा। वकार की बीवी की दिलचस्पी एकदम बढ़ गई। तुम्हें मालूम है? उसकी सब चीज़ें मेरे पास हैं। मैं चौंका। कौन सी चीज़ें? उसके पास एक बैग था। हाँ, बैग तो वो हर वक्त अपने साथ रखती थी। उसमें पासपोर्ट, ज़रूरी कागजात होते थे, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस था और गालबन अमेरिकन एक्सप्रेस के ट्रैवलर चेक। हाँ, अब तो मालूम होता है बड़ी तफसील से बैग में झांक चुके थे। मैंने खफीफ होके कहा वो खुद बता चुकी थी, लेकिन बैग तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? वो हमारे साथ ही तो गई थी गाड़ी में। आईसीयू में बैग लटका के जाना मुझे भी ठीक नहीं लगा था। मैंने अपना बैग गाड़ी में छोड़ा तो उसने भी छोड़ दिया था। मुझसे पूछ रही थी कि कोई हर्ज तो नहीं। मैंने कहा हर्ज कैसा? बहुत माल है तो साथ ले लो। वो कहने लगी नहीं, माल की परवाह नहीं और माल में इतना रखती भी नहीं। ट्रैवलर चेक ले जाके कोई क्या करेगा? गाड़ी में से बैग तो नहीं चोरी होगा। मैंने कहा कि भाई आज तक तो सुना नहीं, वैसे बैग हाथ से छीन कर भी ले जाते हैं। उसने एहतियात ये की कि बैग को सीट के नीचे रख दिया, आगे ड्राइवर के साथ वाली सीट के नीचे। इतनी एहतियात मैं भी करती हूँ कि बैग को नीचे रख के रबर मैट को ऊपर कर देती हूँ। सीट पर साफ नजर आए बैग तो चोर की नज़र खुद मुतवज्जो होती है, वरना क्या पता चलता है। मैंने कहा और वो बैग गाड़ी ही में रह गया? हाँ, वो हमारे साथ वापस कहाँ आई थी बेचारी। मेरा दिल कुछ और हल्का हो गया। तुम्हें भी हमदर्दी है उससे? देखो सिकंदर भाई, वो लड़की थी, आम लड़की नहीं थी, डॉक्टर थी। लंदन से यहाँ आई थी, अपनी गलती से मारी गई, यहाँ दुश्मनी में। अफसोस की बात तो है ना। वकार की बीवी ने कहा। गालिब तो कहता था कि वो झूठ बोलती है। और वकार क्या कहता था? वकार कहते थे कि इतना बड़ा झूठ कोई नहीं बोलता, खुदा जाने। मुझे वकार की समझ बूझ की दाद देनी पड़ेगी। मुझे भी गालिब ने कायल कर लिया था कि ना वो डॉक्टर है और ना उसका नाम शीला खान है। लेकिन मैंने लंदन फ़ोन किया, उस हॉस्पिटल से मालूम किया तो सब सच निकला। उसने हैरानी का इजहार किया। अच्छा, वो न्यूरो फिजिशियन थी? मैंने घड़ी की तरफ देखा, 2 बज चुके थे और अभी तक राबिया और वकार यूसुफ नहीं लौटे थे। नाजो किचन में दोपहर का खाना तैयार कराने की कोशिश में मसरूफ़ थी। वक्त गुजारी के लिए मैंने वकार की बीवी को तफसील से डॉक्टर शीली के बारे में बता दिया। उसने कानों को हाथ लगाया। तौबा खुदाया, वाकई दिलावर ने उसकी माँ को कत्ल किया था और वो सौतेली बहन थी उसकी। मुझे तो यही पता चला है और वो जलील उसकी लाश खराब कर रहा है, बेगैरत। मैंने कहा वो समझता है कि किसी को कुछ मालूम नहीं। उसने तो बहन को चक्कर दिया था मुझे चक्कर में डालने के लिए, लेकिन गड़बड़ ये हुई कि बहन शायद खुद मेरे चक्कर में पड़ गई। वो मुस्कुराने लगी। कैसे ना पड़ती, आप तो खुद। मैंने उसकी बात काट दी। नहीं, पहले ही इस गलतफहमी ने बड़ी खराबी पैदा कर दी थी। सब खफा थे मुझसे, हालांकि ऐसी कोई बात ना थी।
رابعہ سے اور غالب سے مجھے ہرگز یہ امید نہ تھی۔ آپ اس کے چکر میں نہیں پڑے تھے؟ بھائی کس کی قسم کھاؤں، تمہاری یا رابعہ کی؟ خدا کی۔ ناراض نہ ہو، مجھے معلوم ہے آپ ایسے نہیں ہیں، لیکن وہ آپ کے چکر میں کیسے پڑ گئی؟ کوئی بات تو کی ہوگی آپ نے ایسی۔ وہ غلط سمجھی مگر حوصلہ افزائی۔ ویسے تو گل کی مثال ہے، وہ محسن کے چکر میں ایسی پڑی تھی کہ پاگل ہو گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ محسن کی شادی شیلا سے ہو چکی ہے، اس کا ایک بچہ بھی ہے۔ ہم سب سمجھاتے تھے مگر وہ ایک ہی بات کہتی تھی، میں محسن سے کچھ مانگ تو نہیں رہی ہوں، محبت کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ تھی نا پاگل پن کی بات۔ محسن نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، الٹا وہ اس کے ساتھ بد سلوکی سے پیش آتا تھا، بے عزت کرتا تھا اس سے، لیکن جتنا محسن اس کو دور رکھنے کی کوشش کرتا رہا اتنا ہی وہ محسن کے قریب ہوتی گئی۔ اب یہ قدرت کے کھیل ہیں، اسے جو چاہو سمجھو، بالآخر اس نے محسن کو پا لیا۔ میں نے کہا۔ وقار کی بیوی مسکرانے لگی، یعنی وہ بھی چاہتی آپ کو اگر زندہ رہتی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، الٹا مطلب نکالا تم نے۔ میں وضاحت کر رہا تھا اس کے رویے کی۔ مجھے یقین نہیں، صرف شک ہے کہ وہ اپنے مقصد کو فراموش کر بیٹھی تھی۔ جس کام کے لیے اسے بلایا گیا تھا اور میرے پیچھے لگایا گیا تھا، وہ کام بھول گئی تھی۔ دلاور کے آدمی مسلسل اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ انہوں نے آگے خبر پہنچا دی کہ چودھری صاحب کام بگڑتا نظر آ رہا ہے، ایسا نہ وہ لڑکی بانڈا پھوڑ دے۔ چودھری صاحب نے کہا کہ یہ بات ہے تو اس کا قصہ پاک کر دو۔ اس کا یوں کام تمام کیا گیا کہ ایک ساتھ دو کام ہو گئے۔ تمہارے ڈیڈی کو اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ وہ پہلے ہی کر چکے تھے، شیلی پر الزام عائد کر کے اور اس کے قتل کو خودکشی بنا کے انہوں نے تفتیش بھی روک دی۔ چودھری دلاور کو یقین ہے کہ شیلی کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں۔ جب اس کی لاش کو لاوارث قرار دے کر دفنایا جائے گا کہیں تو چودھری صاحب لندن جائیں گے اور اپنے حق وراثت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اس کے مکان اور اس کی جائیداد پر قابض ہو جائیں گے۔ لیکن تم سب یہ جانتے ہوئے بھی، میں نے کہا، ابھی دیکھو، دلاور خود اپنے جال میں پھنس رہا ہے۔ ہم معلوم کر چکے ہیں کہ ڈاکٹر شیلی کون تھی۔ شیلی نے خود ہی سب بتا دیا تھا۔ نقوی صاحب نے ایک کیس چھوڑا تھا، ابھی تک وہ دلاور اینڈ کمپنی کے ہاتھ نہیں لگا ہے، اس نرس کے پاس ہے۔ وہ نرس کہاں ہے؟ نرس لاپتہ ہے، وہ ہاسپٹل نہیں پہنچی تھی۔ غالب اور نازو ایک ساتھ نکلے تھے، انہیں شیلی کی لاش کے بارے میں معلوم کرنا تھا اور اس نرس کے گھر بھی جانا تھا۔ لاش تو خود یہاں آ گئی تھی، اب دیکھو نرس کے بارے میں وہ کیا خبر لاتے ہیں۔ وقار کی بیوی نے مایوسی سے سر ہلایا۔ جب یہاں پہنچ گئے تھے تو وہ کیا نرس کے گھر نہیں گئے ہوں گے؟ یقیناً گئے ہوں گے، مگر انہیں کیس مل جاتا تو وہ یہاں نہ آتے۔ اس سے مجھے امید ہے کہ نرس ان کے ہاتھ نہیں آئی ہوگی۔ اس نرس نے بھی پھر فون نہیں کیا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر شیلی کا وہ بیگ اب کہاں ہے؟ وہیں، اسی سیٹ کے نیچے۔ وقار کی بیوی نے کہا۔ بعد میں مجھے کہاں ہوش تھا کہ بیگ یاد آتا۔ دلاور کو یقیناً اس کی تلاش ہوگی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ذرا چابی دو اپنی گاڑی کی، میں دیکھ لوں۔ چابی تو وقار کے پاس تھی، وہ ساتھ لے گئے ہوں گے۔ خیر دیکھ لیں گے اس کے آنے کے بعد۔ میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی کال بیل بج اٹھی۔ کھڑکی کا پردہ ہٹا ہوا تھا، اس میں سے مجھے پولیس کی گاڑی نظر آ گئی اور نہ جانے کیسے مجھے میری چھٹی اس نے خطرے سے خبردار کر دیا۔ چاہیے مجھے عجیب سا لگا تھا، کچھ دیر پہلے ایک پولیس کی گاڑی آئی تھی، اب دوسری آ گئی۔ میں نے نازو کو باہر بھیجا اور خود غائب ہو گیا۔ غائب ہونا بہت آسان تھا۔ رابعہ کی وارڈروب سے گزر کے میں نیچے پہنچ گیا۔ نیچے میرا آدھا گھنٹہ انتظار کرتے گزرا، پھر نازو نے خطرہ ٹل جانے کا سگنل دیا اور میں اوپر لوٹ آیا۔ پہلی بار آنے والی پولیس کی گاڑی کو ایمرجنسی میں ایمبولینس کے پیچھے دوڑایا گیا تھا، اور ان میں سے کوئی بھی مجھے نہیں پہچانتا تھا جو گاڑی میں آئے تھے۔ الٹا وارنٹ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں خاصی خفت اٹھا کے واپس جانا پڑا تھا۔ لیکن دوسری گاڑی میں علاقے کی پولیس نے ایک ڈی ایس پی اور مجسٹریٹ کے ساتھ چھاپا مارا تھا، وہ مجھے تلاش کرتے ہوئے آئے تھے۔ نازو نے واجبی سی مزاحمت کی تھی کہ اس وقت گھر کی مالکن موجود نہیں ہے، مگر انہوں نے ایک نہیں سنی اور دندناتے ہوئے کمروں میں پھیل گئے۔ نازو مطمئن ضرور تھی کہ انہیں میرا سراغ نہیں ملے گا، لیکن اس نے مجسٹریٹ کو اور ڈی ایس پی کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ ایک کرائم رپورٹر ہے۔ چنانچہ ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی یا انہوں نے اختیارات سے ذرہ برابر تجاوز کیا تو اس کے بارے میں پوری رپورٹ پریس کو جاری کر دی جائے گی۔ اس کا خاطر خواہ اثر ہوا، وہ محتاط ہو گئے اور انہوں نے صرف انہی مقامات پر مجھے تلاش کیا جہاں مجھے چھپایا جا سکتا تھا۔ انہوں نے انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک بھی کھول کے دیکھا، اور ٹارچ کی روشنی میں پانی کے نیچے تک جھانکا، پھر وہ اوپر چھت پر چڑھ گئے۔
اور اوور ہیڈ واٹر ٹینک میں دیکھا اور آس پاس کے مکانوں کی چھت پر کود کے میرے فرار ہو جانے کے امکانات کا جائزہ لیا۔ کوٹھی کی یکویں دیوار کو دیکھا کہ کہیں میں رسی لٹکا کے دیوار کے ساتھ تو نہیں چپکا ہوا ہوں۔ جاتے وقت رسمی طور پر مجسٹریٹ نے کہا، ہم نے ایک قانونی ضرورت پوری کی ہے اور ہم زحمت کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ وہ نیا ڈی ایس پی خاصا مہذب اور معقول آدمی تھا۔ اس نے نازو کے سوال کے جواب میں یہ بھی تسلیم کیا کہ اس کوٹھی میں سکندر بخت کی موجودگی کی اطلاع ایک مخبر نے دی تھی۔ پھر ہاسپٹل سے ایک ٹیلی فون آیا کہ ڈاکٹر شیلا خان کی لاش یہاں لائی گئی ہے۔ اس نے کہا کہ ہم مجبور ہیں، اطلاع غلط ہو تب بھی جانا تو پڑتا ہے، کیا تو لوگ فائر بریگیڈ کو بھی نہیں بخشتے، انہیں آگ لگنے کی جھوٹی اطلاع دے کر دوڑاتے ہیں اور لطف بھی لیتے ہیں۔ اس غیر ذمہ دارانہ مذاق سے انہیں بھاگنا پڑتا ہے تصدیق کیے بغیر بھی۔ میں نے نازو کی بات سن کر کہا، ان کی ٹائمنگ تھوڑی سی غلط ہو گئی، شاید وارنٹ وغیرہ ملنے میں دیر ہوئی یا مجسٹریٹ مصروف تھا۔ پلان تو یہ ہوگا کہ ادھر ہاسپٹل سے ایمبولینس میں لاش پہنچے، ادھر چھاپا مار پارٹی پہنچ جائے، اسی لیے تم بچ گئے۔ نازو نے کہا، ہاں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ میں نے کہا، میں تو بالکل رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا۔ ڈاکٹر شیلی کی لاش کے ساتھ عاشق علی تڑپ نے دروازے میں نمودار ہو کر کہا، ہم حاضر ہوئے تھے یہ استفسار فرمانے کے لیے کہ کچھ تناول کرنے میں تاخیر کیوں؟ میں نے کہا، تڑپ صاحب آپ حاضر نہیں ہوئے، تشریف لائے ہیں، جیسے پوچھتے نہیں استفسار فرماتے ہیں۔ وقار کی بیوی نے کہا، یہ کیا نمونہ ہے؟ یہ منظر نے ارسال کیا ہے، عاشق علی نام ہے، تڑپ تخلص کرتے ہیں۔ نازو نے کہا، میں نے کہا، تڑپ صاحب کچھ نمونہ کلام سے مستفید فرمائیے۔ اس کی آنکھیں چڑھ گئیں اور وہ چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ استغراق کی کیفیت تھی۔ عرض فرماتے ہیں، عشق کا اب چل پڑا ہے سلسلہ، تو ہے بلبل میں ہوں تیرا بلبلا۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی، واہ بلبل کے ساتھ بلبلا۔ اندر سے ان کی اہلیہ نے چیخ مار کے کہا، ارے نامراد کھانے کو پوچھنے گیا تھا، شیر پڑنے کھڑا ہو گیا۔ وہ فوراً واپس ہو گیا۔ میں نے گھڑی دیکھی، 4 بجنے والے تھے اور ابھی تک نہ غالب کا پتہ تھا، نہ رابعہ کا اور نہ وقار کا۔ ان میں سے کوئی فون ہی کر دیتا تو ہم سب کی بے سکونی کچھ کم ہو جاتی۔ ناظروں کے اصرار پر میں نے بھی کچھ کھانا منظور کر لیا۔ اصل مقصد تو وقار کی بیوی کو کچھ کھلانے کا تھا، یہاں کہ وہ خاصی پرسکون ہو گئی تھی، لیکن میرا بھی یہی خیال تھا کہ اپنے گھر کی ماتمی فضا میں اس نے ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا ہوگا۔ اس کی آنکھیں کچھ تو رونے سے سرخ تھی، شاید گزشتہ رات وہ سوئی بھی نہیں ہوگی، اس سے آنکھوں کے گرد سوجن سے محسوس ہوتی تھی۔ ہم میز پر بیٹھے ہی تھے کہ ایک ساتھ سب وارد ہو گئے۔ پہلے رابعہ کی فاکس ویگن کی آواز آئی۔ نازو نے عاشق علی کو بھیجا، دیکھو دروازہ کھولو، اب تم اس گھر کے فرد ہو، ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، کیا سکندر بخت نام کا کوئی شخص نہیں رہتا؟ میں نے کہا، فرشتہ اجل بھی پوچھے تو انکار کر دینا۔ وہ ساری لاتا ہوا چلا گیا۔ خلاف ہدایات ہم حالت خواب میں بھی کوئی کوتاہی فرمائیں تو آپ کی پاپوش مبارک اور ہمارا سر عزیز۔ اس کی بیوی نے سر پر ہاتھ مارا، اللہ مارا پتہ نہیں کیا بولتا ہے۔ وقار کی بیوی نے کہا، تم بھی بلبل کی طرح چہکتی ہو، صحیح شعر تھا اس کا۔ غالب کو رابعہ کے ساتھ دیکھ کر میں نے حیرانی سے کہا، کیا ان کے انتظار میں گیٹ پر کھڑے ہوئے تھے؟ حالت تو ایسی ہو رہی ہے جیسے گاڑی کے پیچھے دوڑتے ہوئے آئے ہو، نازو نے کہا۔ غالب نے کہا، اس وقت پیٹ خالی ہے، دماغ مت کھاؤ ورنہ وہ بھی خالی ہو جائے گا۔ وقار اپنی بیوی کی طرف دیکھ کے مطمئن انداز میں مسکرایا، ہم ٹھیک وقت پر پہنچ گئے نا؟ رابعہ نے کہا، نازو نے تو کمال کر دیا، میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں دوپہر کے کھانے کا کیا ہوگا۔ جملہ فکر مندی امور خانہ داری کے لیے ہم تشریف لے آئے ہیں بیگم صاحبہ۔ عاشق علی نے تڑپ کر سر جھکا کے کہا، ہماری اہلیہ انتظام و انصرام۔ میں نے ہنس کے کہا، بھائی اتنی اردو کافی ہے، اب کھانا تو بغیر لغت کے کھانے دو۔ عاشق علی کی سب سے مضی کا خیز عادت اپنے لیے ہم فرماتے ہیں اور ہم تشریف لاتے ہیں جیسے الفاظ کا استعمال تھا۔ عرض کرنا، حاضر ہونا اس نے نہیں سیکھا تھا اور عموماً یہ الفاظ مخاطب سے کہہ جاتا تھا۔ تاہم وہ بعد میں ایک وفادار، فرض شناس اور قابل اعتماد ملازم ثابت ہوا۔ رفتار میں وہ کچھ کم تھا اور اپنی حرکات و سکنات سے کچھ سویا ہوا افیمچی لگتا تھا، اور اس کی بیوی بالکل برعکس، زبان کی نہیں کام کاج میں بھی بہت تیز ثابت ہوئی۔ اس نے کھانے پکانے ہی میں اپنی مہارت کے دعوے کو بہت جلد تسلیم کرا لیا۔ کھانے کے بعد وقار کی بیوی سے پوچھا، کیا خیال ہے گھر چلیں؟ اس نے صاف انکار کر دیا، تم جاؤ، مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ وہ سو گئی تو رابعہ نے ایک بار پھر عاشق علی اور اس کی بیوی کو سمجھایا کہ جب تک چوکی دار نہیں آ جاتا انہیں
ہر آنے والے کے لیے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھنا ہوگا کہ ان کا کیا نام ہے اور کیا کام ہے۔ کوئی زبردستی اندر نہیں آئے گا۔ فون آئے تو خود کسی کو کچھ نہیں بتانا ہے۔ رابعہ کے سوا کوئی بات نہیں کرے گا۔ ہم سب رابعہ کے بیڈ روم میں بیٹھ گئے۔ رابعہ کی پریشانی اس کی صورت سے عیاں تھی، مگر کھانے کی میز پر اس نے عمدن بات نہیں کی تھی۔ میں نے کہا، وقار تم پہلے بتاؤ۔ وقار نے کہا، کیا بتاؤں سکندر صاحب، عجیب چکر ہے۔ ہم یہاں سے ایمبولینس کے ساتھ ہی ہاسپٹل پہنچے تھے۔ پولیس والے تو پھنس گئے تھے، وہ جان چھڑا کے واپس شعبہ آزاد کی طرف چلے گئے۔ ہم نے گاڑی مردہ خانے کے ساتھ روکی، وہاں پارکنگ کی اجازت نہیں ہے۔ رابعہ باجی کو میں نے گاڑی کے ساتھ بھیج دیا اور خود مردہ خانے کے انچارج سے ملا۔ وہاں اچھی خاصی افراتفری تھی، پولیس پہلے سے موجود تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے تو ایمبولینس ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ اس کا کیا قصور تھا؟ قصور کوئی دیکھتا ہے غریب آدمی کا؟ اسے بھی نہ پکڑتے تو پھر کسے پکڑتے؟ وقار نے کہا۔ میری ایک انسپیکٹر سے منہ ماری ہو گئی۔ میں نے کہا کہ یہ ہاسپٹل ہے یا چڈو خانہ؟ غالب وہاں موجود تھا اور اس کی سب سے جھڑپ ہو چکی تھی۔ میڈیکل افیسر نے مردہ خانے کے انچارج کو معطل کر دیا تھا اور اس نے ماتحت کو۔ غالب نے کہا، اس کے سوا وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ کسی کے پاس نااہلی اور کوتاہی کے الزام کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے دوسرے رپورٹر بھی بلائے تھے، سب کا ایک ہی سوال تھا کہ مردہ خانے میں حفاظتی انتظامات کیوں نہیں ہیں؟ میڈیکل افیسر پر جلاہٹ سوار ہو گئی، کہنے لگا کہ آپ لوگ صافی ہیں، کمانڈوز متعین کرا دے۔ یہاں ہاسپٹل کی اپنی کوئی فوج تو ہے نہیں جو مردوں کو چوری ہونے سے روکے۔ ویسے اس قسم کا کوئی واقعہ پہلے نہیں ہوا، ورنہ سیکورٹی کا انتظام بھی ہو جاتا۔ وقار نے کہا، بات تو ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، لیکن میں نے نوٹس کیا کہ دھمکی دے کر اس کیس میں ابھی تک لاش کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہوا تھا؟ لاش کو ہاسپٹل سے رابعہ قاری ایڈوکیٹ کی کوٹھی پر کیوں بھیجا گیا تھا؟ اس کے پیچھے پیچھے پولیس بغیر وارنٹ کے کیوں آئی تھی؟ میڈیکل افیسر کی شامت آ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ وکیل صاحب، آپ جو چاہیں کریں، میں نے کچھ نہیں کیا تھا اور نہ یہ میں بتا سکتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ تحقیقات ہوں گی تو سب سامنے آ جائے گا۔ غالب بولا۔ اخبار والوں نے پوچھا کہ آخر مردہ خانے میں انچارج اور اس کے ماتحتوں کو معطل کرنے سے کیا ہوگا؟ قصور ان کا تو نہیں تھا۔ میڈیکل افیسر کہنے لگا کہ معطل تو میں بھی ہو سکتا ہوں، قصور میرا بھی کوئی نہیں، اوپر والے کچھ تو کرتے ہیں۔ وقار نے کہا، خیر اس کے بعد میں نے کہا، چلیے اب آپ اس لاش کو واپس سرد خانے میں رکھوائیے، ابھی تک اس کو کسی نے کلیم تو نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا کہ کلیم کرنے والے تو زبردستی لے گئے تھے، اب واپس لے آئے ہیں، میں آج ہی پوسٹ مارٹم کرا کے کسی کے حوالے کرتا ہوں۔ لاش اندر لائی گئی تو اسی طرح لیٹی ہوئی تھی، بس اچانک مجھے خیال آیا کہ شیلی کی گردن ٹوٹ گئی تھی۔ سرد خانے میں رکھی ہوئی لاش منجمد ہو کے اکڑ جاتی ہے، مگر اس لاش کو سرد خانے سے نکلے ہوئے تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ ایمبولینس میں آتے جاتے دوپہر کی دھوپ سے گاڑی میں خاصی گرمی ہوگی، لاش ابھی تک ویسی کی ویسی ہے۔ گردن ٹوٹی ہوئی ہو تو سر ضرور ہلنا چاہیے۔ میں نے کہا، بڑی باریک بینی سے کام لیا تم نے۔ رابعہ نے بھی سر ہلایا۔ واقعی وقار نے کمال کر دیا، اب جو لاش کو کھولا گیا تو جناب وہ لاش تھی کسی اور کی۔ میں اچھل پڑا، کسی اور کی؟ ہاں، لاش ڈاکٹر شیلی کی نہیں تھی تو پھر کس کی تھی؟ نازو نے کہا، لاش کسی لاوارث بڑھیا کی تھی اور وہ ٹھنڈی بھی نہیں تھی جیسی کہ سرد خانے کی لاش ہوتی ہے۔ وقار نے کہا، تو پھر شیلی کی لاش کہاں گئی؟